عنوان ہے سپوت۔ میرے عزیزو، بتا سکوگے یہ لاش کس کی ہے جس کے ماتھے سے خون کا فوارہ چھوٹتا ہے؟ میرے عزیزو، بتا سکوگے یہ لاش کس کی ہے جس کے ماتھے سے خون کا فوارہ چھوٹتا ہے؟ تمام کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، تمام اعضاء کٹے ہوئے ہیں، تڑپ تڑپ کر جو جان دی ہے، مجھے تو لگتا ہے موت نے شرمسار ہو کر جری جیالے کو بڑھ کے اپنی امان دی۔ تڑپ تڑپ کر جو جان دی ہے، مجھے تو لگتا ہے موت نے شرمسار ہو کر جری جیالے کو بڑھ کے اپنی امان دی ہے۔ بتا سکو تو بتاؤ مجھ کو، یہ کس کا بیٹا ہے کس کا بھائی؟ ابھی تو ہنسنے کے دن تھے اس کے، ابھی تو ہنسنے کے دن تھے اس کے، ابھی تو عیش و طرب کے مفہوم اس پر واضح ہوئے نہیں تھے۔ مجھے یقین ہے کوئی حسینہ گداز باہوں کے ہار لے کر، حسین آنکھوں میں پیار لے کر کسی جگہ اس کی منتظر ہے۔ بتاؤ بھی، اب بھی کچھ بتاؤ، نفی میں گردن تو مت ہلاؤ، نہیں تو میرے قریب آؤ، یہ تیرا بیٹا ہے میرا بھائی۔ سپوت یہ تھا، کپوت ہم ہیں کہ ہم نے ظالم کے آگے سر کو جھکا دیا ہے، اور اس نے ظالم کی سرخ آنکھوں میں ڈال آنکھیں بتا دیا ہے، جتا دیا ہے کہ تیری گولی ہمارے سینے تو چھید دے گی، مگر یہ بس میں نہیں ہے اس کے، جواں ارادوں کو بیندھ پائے، جواں ارادوں کو بیندھ پائے۔ ناظرین، آج میں ایک ایسے موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں جس سے ساری دنیا کے انصاف پسندوں کا سینہ چھلنی ہے۔ میری مراد آپ سمجھ گئے ہوں گے، فلسطین سے ہے۔ فلسطین ایک ایسا استعارہ بن گیا ہے پوری دنیا میں، جو ظلم و جبر کی جہاں انتہا ہو رہی ہو، اور وہاں چند لاکھ فلسطینی عوام آزادی کی، حریت کی، اپنے اوپر ظلم و جبر کی داستان لگاتار سنا رہے ہیں، لیکن پوری دنیا اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بات 1948 سے شروع ہوتی ہے، اور 1948 سے آج تک فلسطینی عوام اپنے حقوق کے لیے ساری دنیا سے گہار لگا رہی ہے، آواز دے رہی ہے کہ ہماری بھی سنو، ہم بھی انسان ہیں، اور ہم کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ ہم آزاد وطن میں آزادی کی سانس لیں۔ اس بات کو پس پش ڈال دیں کہ فلسطین کے سینے پر اسرائیل نام کا خنجر کس نے بھونکا اور کیوں بھونکا گیا، لیکن یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے خون رسنا بند ہونا چاہیے، کیونکہ 48% جو حصہ فلسطینیوں کو ملا تھا، 2% حصہ جو UN نے اپنے پاس رکھا تھا، اور 50% وہ حصہ جو یہودیوں کے حوالے کیا گیا تھا، اس 50% حصے سے بڑھتے بڑھتے آج یہودی کہاں تک پہنچ گئے ہیں، اور فلسطینی کو کہاں دبا دیا گیا ہے، قتل کر دیا گیا ہے، مار دیا گیا ہے، اور لگاتار ان کے باقیہ حصے پر بھی قبضے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بات کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہو رہا ہے، یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ مجھے یاد آتا ہے ایک زمانے میں نے ایک نظم اسلام کے نام سے لکھی تھی، بات تقریباً 15 سال پہلے کی ہے۔ فلسطین کا درد تو ہم لوگ اس وقت سے جھیل رہے ہیں جب سے میں پیدا ہوا یا ہوش سنبھالا۔ فلسطین کا غلغلہ ہمیشہ اٹھتا ہے، وہاں سے آوازیں آتی ہیں، گولیوں کے سے سینے چھلنی ہوتے ہیں، خون رستے ہیں، اس کے چھینٹے پوری دنیا پر پڑتے ہیں، لیکن کوئی بھی انصاف پسند جماعت آج تک پوری دنیا میں کھڑی نہیں ہوئی ان فلسطینیوں کے حق میں۔ میری وہ نظم تھی، نام تو اسلام تھا اور ہے بھی۔ وہ شروع اس طرح ہوتا ہے کہ کیسا گلشن ہے جس کے پرندوں نے شاخ شجر بانٹ رکھے ہیں، کیسا گلشن ہے جس کے پرندوں نے شاخ شجر بانٹ رکھے ہیں، ایک پرندے کا بچہ بھی اس شاخ سے اڑ کے اس شاخ تک جا نہ پاتا ہے، پر سکھانے میں بھی پر اگر پھیل کر دوسری شاخ تک جائے تو چونچ کی مار سہتے ہیں، اور بوڑھے شکاری کو آرام ہے شاخ مخصوص کو تاک کر، جب ضرورت ہوئی جس پرندے کو چاہا اسے دام میں لے لیا۔ یہ بوڑھا شکاری کون ہے آپ سمجھ رہے ہیں، اور وہ پرندہ کون ہے وہ بھی ہم سمجھ رہے ہیں۔
یہ بات صرف فلسطین کی نہیں ہے، فلسطین کے عوام کو کیا مسئلہ نہیں ہے، مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس عوام کا مسئلہ ہے، اس عام انسان کا مسئلہ ہے جس کو غاصب ڈکٹیٹروں نے اپنے قبضے قدرت میں لے کر ان پر ایک ایسا غنڈہ راج قائم کر دیا ہے، ایسے غنڈے کو مسلط کر دیا گیا ہے جو مسلسل ان کے حقوق کو سلب کر رہا ہے، لیکن ان کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں۔ آج ہم غازہ میں چلنے والی گولیاں، راکٹ، بم اور دھماکہ خیز اشیاء سے جو وہاں دھواں اٹھ رہا ہے اس کو تو دیکھ رہے ہیں۔ مظلوم فلسطینیوں کے بچوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو خون میں نہایا ہوا دیکھ رہے ہیں، لیکن افسوس کہ آج فلسطین کے آس پاس اتنے بڑے اسلامی نام کے ممالک، بادشاہ، حکومت، پیسے اور تمام طرح کے وسائل ان کے پاس موجود ہونے کے باوجود آج ان کی دستگیری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس کو ہم نے اس نظم میں سامنے رکھا تھا اور یہ کہنے کی کوشش کی تھی کہ وہ پرندہ جو ایک شاخ کی طرف، ایک شاخ پر بیٹھا ہے اور دوسری شاخ تک جانے کی ہمت نہیں کر پاتا، اس لیے کہ اس پر غاصب حکومتیں نظر گڑائے بیٹھی ہیں، جیسے ہی اس نے الگ الگ شاخوں میں بانٹے ہوئے ان تمام ممالک کی جس کی ضرورت جب ہوتی ہے وہ اس پرندے کو پکڑ لیتا ہے اور دوسرے پرندے خاموشی سے اس کو مرتا ہوا، اس کو سسکتا ہوا دیکھتے رہتے ہیں۔ ان حالات میں ہمیں غور کرنا ہوگا کہ آخر ان کی غلطی کیا تھی؟ کیا فلسطین میں پیدا ہونا ان کی غلطی تھی؟ کیا فلسطین ان کی حکومت نہیں تھی؟ کیا فلسطین کے لوگوں کو اپنی آزادی کے لیے آواز اٹھانا جرم ہے ان کا؟ اور یہ جرم ہے تو کس ملک کے قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی ظالم حکومت کے ذریعے کسی مظلوم عوام پر جب ظلم روا رکھا جائے تو اس کے لیے تمام دنیا خاموش ہو جائے؟ یو این او کس لیے بنی تھی؟ یو این او کا مقصد تو یہی تھا کہ پوری دنیا کے عوام جب ظلم ہو تو یو این او اس کے لیے کچھ فیصلہ کرے، لیکن آج برسوں سے نہیں، 50 برسوں سے زیادہ ہو گئے وہاں فلسطین کا کیس گئے ہوئے، لیکن وہ 4-5 ملک جو ہمیشہ خاص طور پر یو این او پر حاوی رہتے ہیں، وہ جب بھی فلسطین کی آواز اٹھتی ہے تو اپنے ویٹو کا اختیار استعمال کرتے ہوئے ان کے خلاف دائر کیے گئے کیس پر خاموشی کی مہر لگا دیتے ہیں، اور پھر اسرائیل کے خلاف، ان یہودیوں کے خلاف جن کا اصل مقصد ہی اسلام مخالف ہے، اور فلسطین کے پورے خطے پر یہی نہیں بلکہ فلسطین کے آگے بڑھ کر کئی ممالک کو سامنے لے کر انہوں نے ایک نقشہ بنا لیا ہے جسے گریٹر اسرائیل کہتے ہیں، اور گریٹر اسرائیل بنانے کے راہ میں جیسے ہی کوئی مزاحمت کرتا ہے وہ اس کو ٹیررسٹ گھوشت کر دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ ٹیررسٹ ہیں، یا وہ ایسے حریت پسند لوگوں کو ٹیررسٹ کہہ دیا جاتا ہے جو لوگ صرف اپنی زمین چاہتے ہیں، اپنی آزادی چاہتے ہیں، اپنی آزاد حکومت چاہتے ہیں، اپنا آئین چاہتے ہیں۔ یہ کیسا دور ہے؟ ہم اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں اور ساری دنیا میں اب جمہوریت کی حکومت ہے اور کوئی کسی کا حق غصب نہیں کر سکتا، لیکن حق یہ ہے کہ غصب ہو رہا ہے، اور فلسطین تو اس کی سب سے بڑی مثال ہے جس کو ساری دنیا کے ان نوجوانوں کو دیکھنا چاہیے، ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو صاحب دل ہیں، وہ دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھیں کہ کیا دنیا کی پوری تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ آزادی پسند عوام کے حقوق کو اس طرح سلب کیا گیا ہو؟ اس طرح سے ان کی جیسی ہی آواز اٹھتی ہے آزادی کی، گولیاں چلائی جاتی ہوں، اس طرح لوگوں کو گھروں میں گھس کر مارا جاتا ہو؟ ان کی سرحد کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے اسرائیل کے لیے، لیکن ان کے لیے ان کا گھر بھی ان کا سرحد بنا دیا گیا ہے، اور بعض اپنے گھروں میں چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، بلک رہے ہیں، لیکن ساری دنیا خاموش ہے ایک ایسے دور میں جبکہ میڈیا کا دور کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ایک چیخ اگر صومالیہ کے کسی حصے سے اٹھتی ہے تو پوری دنیا تک گھنٹوں میں پہنچ جاتی ہے، لیکن کیا فلسطین کی آواز پوری دنیا کے کانوں میں نہیں پہنچ رہی ہے؟ سب دیکھ نہیں رہے ہیں؟ ٹی وی کے اسکرین کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے سب تک خبریں پہنچ رہی ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، لیکن سب خاموش ہیں، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ مظلوم کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور ظالم جب تک چاہے اپنی طاقت کے بل پر، اپنے پیسے کے بل پر، اور اپنے اس گروہ کے بل پر جو گروہ پوری دنیا پر حاوی ہے، اس کے ذریعے وہ کسی پر ظلم کر سکتے ہیں، اور ان کے خلاف آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ شکریہ۔